ایک بار مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ فوراً ہی خدا کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور فوراً ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے اور حجابات تھے، تمام کے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اس کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، ہائے آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، یا علی میرے حال پر رحم فرمائیں، اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس خطرناک عذاب سے نجات دلائیں۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردہ کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنی رحمت والے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو اسے بخش دے۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ ایک دن کو روزے تو رکھتا تھا، پھر بھی راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اور بھی زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہو گئے، اور سجدے میں گر کر رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ آخرکار اللہ رب العزت کو رحم آ ہی گیا، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا، اے علی، ہم نے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ جنت کے طلبگار روزہ دار اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات اور خرافات میں برباد ہونے سے بچاؤ۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ تاش کی گڈی اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت برباد کرنے کے بجائے ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ جتنی بھوک پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوگی، اتنا ہی صبر کرنے پر انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر اس بندے کا انتقال اسی طرح سے ہو گیا کہ وہ رمضان کے مہینے میں گناہ کرتا رہتا تھا، تو کل میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔